حاجی صاحب آپ نے دو نکات بتائے کہ ایک تو صوبے کے اندر دہشت گردی، دوسرا مردم شماری کا ایک چیلنج ہے کہ کتنی قومی کی اور کتنی صوبائی کی. کچھ علاقے کے پی کے اندر مرج ہوئے جو ٹرائبل ایریاز تھے، تو وہاں پہ بھی ایک فارمل ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے کہ آبادی کی بنیاد کے اوپر ان کی کتنی سیٹیں بنتی ہیں، اس کے اوپر کلیئر فیصلہ آنا چاہیے. یہ فیصلہ گورنر صاحب خود نہیں کر سکتے، لیکن یہ فیصلہ ابھی آپ کو لینا ہے کہ الیکشنز ابھی کروانے ہیں یا جون کے بعد کروانے ہیں. تو آپ کی رائے میں گورنر صاحب آپ کیا تجویز کرتے ہیں، انتخابات ابھی یا پھر جون کے بعد جب سینسز کمپلیٹ ہو جائے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں. مثلا آپ دیکھیں کراچی میں بھی مردم شماری پر تحفظات ہیں، ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں، اسی طرح ہمارے قبائلی اضلاع کے تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پشاور میں سیٹ بڑھ چکی ہے اور ہماری کم ہو چکی ہے. تو یہ اس طرح مسئلہ ہے کہ انتخابات آج ہو جائیں، قوانین اور قانون کے مطابق 2 مہینے بعد ہو جائے، یہ میرے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ریاست کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے آج کے حالات میں آپ دیکھیں کہ تقریباً 200 آدمی زخمی اسپتال میں پڑے ہیں، 50 سے زیادہ شہید لوگوں کے ہم ابھی جنازے اٹھائیں گے. تو میں یہ سمجھ انتخابات لازمی ہونے چاہیے، یہ ملک اور آئین کا ڈیمانڈ ہے. لیکن بیٹھ کر کہ پہلے ریاست کو اگر ہم مضبوط کریں، کل بھی میں نے کہا تھا تو انہوں نے کہا ان کا یہ خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، ہمارے جو ادارے ہیں ان سے آپ رائے لے لیں کہ حالات کیا ہیں، کدھر کے حالات کیا ہے، پنجاب کے کیا ہے، ادھر دہشت گردی کیا ہے، اور جگہوں میں کیا ہے. آئے مل کر، کیا آج تمام سیاسی جماعتوں کی یہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ ایک گول میز کانفرنس طلب کر کے اس پہ کھلے دل سے بات کرے؟ اور اگر انتخابات کل کرتے، میں تو ہم تو لکھ لیں گے، لیکن کل انتخابات کر لے تو 2 مہینے بعد کر لے. اور اگر اس میں خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ریاست کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ ریاست کا آئین ہمارے لیے مقدم ہے. لیکن اس طرح کے حالات میں پھر لوگ ایمرجنسی سوچتے ہیں، ایمرجنسی فیصلے کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں خط کا جواب دے دوں گا، یہ الیکشن کرائے، لیکن یہ تو پوچھیں گے نہیں کہ ان کو سیکورٹی کون فراہم کرے گا. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، نو اسٹیبلشمنٹ. پولیس سے پوچھے گی کہ آپ سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں؟ سب تانوں میں لگے ہیں کہ کیا ہم ان سب کو نکال لیں، یا اس طرح ایف سی کو کہیں گے کہ آؤ بھائی آپ پولنگ سٹیشن پر کھڑے ہو جاؤ. تو پولنگ سٹیشن کا تو ایک دن نہیں ہے کہ ایک دن کے لیے ہم کھڑے ہوں گے پولنگ سٹیشن میں. گورنر صاحب آپ نے فوج سے اور پولیس سے ان پٹ لی، سیکیورٹی کے اداروں سے ان پٹ لی کہ الیکشن میں سیکیورٹی دی جا سکتی ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں بہت بڑا چیلنج ہے. ان پٹ لیا آپ نے؟ نہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ لے گی، الیکشن کمیشن لے گی. میرا یہ کام نہیں ہے. لیکن میں جو ان لوگوں سے ملتا ہوں یا دن رات میں دیکھو اس حالت میں، اس لیے میں بار پھرتا ہوں، لوگوں میں ملتا ہوں تاکہ ان کا مورال بلند ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن کر لیں. میں ایک آپ سے کبھی بھی آپ خیر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے ان سے انٹرویو لے لو کہ آپ اپنے سوات میں کمپین کر سکو گے. محمود خان سے آپ انٹرویو لے لیں. صحیح کہہ رہے کہ وہ کہہ دے کہ میں کمپین کر سکوں گا. آپ بنو میں کس سے لے لیں کہ آپ بنو میں کمپین کر سکو گے؟ آپ دیکھو، میں حقیقت کہتا ہوں، آپ لکی مروت میں کسی سے جو امیدواران ہیں وہاں کے پی ٹی آئی کے جو صوبائی اسمبلی کے، ان سے لے لیں کہ وہ لکی مروت میں کمپین کر سکیں گے. کیا ڈی اے خان وزیرستان، وانا، کرم، باجوڑ، اس میں وہ کمپین کر سکیں گے؟ تو کیا ہم ایک ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلیں؟ الیکشن کے لیے ہم کہہ دیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم ایک ایسا فیصلہ کریں کہ ریاست پاکستان کو بھی نقصان نہ پہنچے، ہمارے عوام کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور الیکشن بھی ہو جائے. اس کے لیے ٹائم فریم اور کوئی اس طرح ایک میکینزم بنا دے تاکہ ہم خوش اسلوبی سے آگے بڑھتے جائیں. یہ چیزیں اب اتنے مدت الیکشن ہوئی، آپ نے دیکھ لیا ایک شخص ہے کہ ایک جان کے لیے اس نے 2 اسمبلیوں کو توڑ دیا.
پھر وہاں سے استعفے بھی دے دیے. اب استعفوں کے خلاف پھر رہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, یہ استعفے ہم واپس لیتے ہیں. یہ ریاست پاکستان ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس مذاق نے ہمیں یہاں تک پہنچایا.